بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سنبل ہے۔ میں شاید 3 سال کی بنا تھی جب میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ ایک دن گھر میں بہت ساری خاموشی تھی۔ میری ماں بار بار میرے ابو کا چہرہ چوم رہی تھی اور میں ان کی گود میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ میری ماں بہت غمگین ہے۔ جب میرے ابو چلے گئے تو دنیا یکا یک بدل گئی۔ میرے چچا جو ابو سے چھوٹے تھے، وہی جنہیں ابو نے پڑھایا، سنوارا، ڈاکٹر بنایا، وہ آگے آئے۔ ماں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک بات کہی، بھائی صاحب، سنبل بہت چھوٹی ہے، میں اکیلی ہوں۔ اور چچا نے بلا جھجک کہا، باجی، یہ تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، یہ آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس کی فکر نہ کریں۔ یہ الفاظ اس وقت میرے لیے دیوار نہ سہی ایک سائی کی طرح تھے جس نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے سہارا دیا۔ ماں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شکر۔ ہم نے اپنا بقیہ سامان سمیٹا اور چچا کے گھر آ گئے۔ چچا کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا۔ ان دنوں وہ کموارے تھے اور اسپتال میں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر وہ ہر شام ہمیں وقت دیتے۔ میں انہیں ابو کی طرح دیکھتی تھی۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بیٹا، تمہارے ابو میرے لیے باپ جیسے تھے، تم ان کی امانت ہو۔ چچا کا لہجہ سچا لگتا تھا۔ ماں بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ صبح چچا کے ناشتے سے لے کر کپڑوں تک ماں سب کچھ خود کرتی تھی۔ شاید دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ اپنے شوہر کا دیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہیں، تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے۔ ان دنوں ماں بہت خاموش ہو گئی تھی۔ ان کا ہنستا چہرہ جیسے کہیں گم ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں ان کے ساتھ سونے لگتی تو اکثر ان کے آنسو میرے بالوں پر گرتے۔ میں چھوٹی تھی، پوچھتی، اماں آپ روتی کیوں ہو؟ تو ماں کہتی، بیٹا، آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ میں ان کی آنکھ میں جھانکتی اور کہتی، میں نکال دوں؟ وہ مسکرا کر کہتی، تم ہی تو میری دوا ہو سنبل۔ ایک دن چچا گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں 2 شاپر تھی۔ ایک میں میرے لیے گڑیا تھی اور دوسرے میں اماں کے لیے پھل۔ میں بہت خوش ہوئی، گڑیا لے کر بھاگتی رہی۔ اماں چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہی۔ چچا نے اماں سے کہا، باجی، آپ بھی تھوڑا آرام کریں، سارا دن لگی رہتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، جب دل میں بے سکونی ہو تو آرام کہاں سے آئے گا؟ چچا کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، باجی، میں جانتا ہوں کہ بھائی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں سنبل کو اپنے بچوں سے بڑھ کر رکھوں گا۔ ماں نے سر ہلایا اور پہلی بار ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں ایک موم بتی جل اٹھی ہو۔ ان دنوں ہمیں لگا شاید اب وقت تھوڑا سا مہربان ہو جائے گا، لیکن وقت کی مہربانی بہت ناپ تول کر آتی ہے۔ کچھ سکون کی سانسیں لی تھیں، ابھی لمحہ بھر کو لگا تھا کہ شاید قسمت پھر جائے، مگر قسمت کی راہوں میں نئے موڑ چھپے ہوئے تھے۔ چچا کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ ماں نے بھی کچھ سلائی کا کام لے لیا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ میں روز اسکول سے آتی تو چچا کبھی کبھی میرے لیے بسکٹ یا رنگین پینسلیں لے آتے۔ وہ رات کو دیر سے آتے تھے، لیکن آ کر میرے ہوم ورک میں دلچسپی ضرور لیتے۔ اماں ان کی کھانے کا انتظار کرتی تھیں اور ہم تینوں اکثر ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ پھر ایک دن چچا نے بتایا کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے۔ ماں نے فوراً دعا دی اور میں نے سوال کیا، چچا، دلہن کب آئے گی؟ کیا وہ میرے ساتھ کھیلے گی؟ چچا مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، وہ تمہیں بہت پسند کرے گی۔ چچا کی شادی سادگی سے ہوئی۔ دلہن آئی، نام تھا شازیہ۔ پہلی نظر میں وہ بہت خوبصورت لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک اجنبیت تھی۔ اماں نے ان کا استقبال کیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا اور سادگی سے کہا، آپ آئیں، یہ گھر آپ کا ہے۔ شازیہ نے آہستہ سے جواب دیا، شکریہ، اور کمرے میں چلی گئی۔ شادی کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ کچن میں ماں کی جگہ شازیہ کی مرضی چلتی تھی۔ ماں اکثر چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی، لیکن شازیہ کی باتوں میں چھپے تانے ان کے چہرے کو زرد کر دیتے۔ ایک دن شازیہ نے صاف کہہ دیا، آپا، اب مہمانوں کی طرح نہیں رہ سکتی، کچھ کرایہ وغیرہ کا بندوبست کریں۔ ماں نے چپ چاپ سن لیا، لیکن وہ دن ان کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی سلائی کی مشین نکال کر بیٹھ گئیں اور نئے کپڑوں کے آرڈر سلنے لگی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ میں اسکول سے آئی تو اماں پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن رات کو شازیہ اور چچا کے درمیان اونچی آواز میں باتیں ہونے لگی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف چند دن رہیں گی، اب سال ہونے کو ہے
اور آپ کی بہن نے جیسے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ شازیہ کی آواز بلند تھی۔ چچا آہستہ بولے، شازیہ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، تھوڑا وقت دو۔ شازیہ نے بات کاٹ دی، یہ آپ کا گھر ہے یا یتیم خانہ؟ میں کسی اور کے لیے بیوی نہیں بنی تھی۔ ایک دن اچانک شازیہ نے الزام لگا دیا، بولی میں نے کل آپ کو چچا کے ساتھ ہنستے دیکھا، عورت ہو کر پردے کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ ماں نے حیرانی سے کہا، شازیہ بہن یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ میرے بھائی جیسے ہیں۔ شازیہ نے طنز کیا، بھائی جیسے؟ رشتے نبھانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ چچا خاموش کھڑے تھے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ سنبل ہم جا رہے ہیں۔ چچا نے صرف اتنا کہا، شازیہ بات بڑھا رہی ہو، لیکن انہوں نے ماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ماں اور میں دروازے سے نکلے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم ماموں کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماموں نے خود دروازہ کھولا۔ انہوں نے ہمیں حیرانی سے دیکھا، پھر اندر بلا لیا۔ ممانی دور سے دیکھ رہی تھی، چہرے پر ناگواری چھپی نہ رہ سکی۔ ماں نے مختصر سے بتایا، چچا کے گھر سے آنا پڑا، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ماموں نے سر ہلایا، یہ گھر آپ کا ہے بہن، لیکن اب حالات جیسے ہیں۔ ممانی نے فوراً بات کاٹی، ہاں جگہ تو ہے لیکن مہمانداری مستقل نہیں ہوتی۔ ماں نے نظریں نیچی کر لی اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بہت خاموش گزری۔ ماموں کے گھر آئے بھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ ممانی نے رویہ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے صرف خاموش ناراضی دکھاتی تھیں، اب کھل کر اپنی الجھنوں کا اظہار کرنے لگی۔ ایک دن ماں سلائی کرتے کرتے تھک کر کچن میں پانی لینے گئی تو ممانی نے برتن دھوتے ہوئے کہا، آپا آپ نے سوچا کچھ آگے کا؟ مطلب اس طرح کب تک؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کس بارے میں؟ ارے یہی کہ سنبل اب بڑی ہو رہی ہے، آپ بھی اکیلی زندگی گزار رہی ہیں، زندگی تو رکی نہیں رہتی نا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی، میں نے تو کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھی، بس بیٹی کو پالنا ہے اور عزت سے گزار رہی ہوں۔ ممانی نے صاف کہا، دیکھیں بات سنوار کے کہنے سے بہتر ہے صاف صاف کہہ دی جائے، ہم دونوں میاں بیوی سر توڑ محنت کر رہے ہیں، بچوں کے اخراجات الگ، مہنگائی کا زور الگ، اب ایک اضافی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں۔ آپ کی شادی ہو جائے تو سب کے لیے بہتر ہے۔ ماں نے نظریں جھکا لی، وہ جانتی تھی کہ ممانی کو ان کی فکر نہیں، بوجھ کم کرنا مقصود ہے۔ اگلے دن ماموں نے بھی بات چھیڑ دی۔ رات کھانے کے بعد وہ ماں کو ساتھ لے گئے اور بولے، باجی شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کی زندگی بھی رکی ہوئی ہے اور ہماری بھی آسانی ہو جائے گی۔ ماں نے خاموشی سے کہا، میں نے تو زندگی میں اب صرف سنبل کو دیکھا ہے، شادی کا خیال بھی نہیں آیا۔ ماموں نے نرمی سے کہا، لیکن زندگی صرف بیٹی کے ساتھ نہیں چلتی، کل کو یہ بڑی ہو جائے گی، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ ایک رشتہ ہے، شریف آدمی ہے، بیوہ ہے، خود کا کاروبار ہے۔ بات کی ہے میں نے۔ ماں کئی دن تک خاموش رہی، دن بھر سلائی کرتی رہتی، رات کو سوچتی رہتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ بدلا ہے۔ وہ اکثر مجھے گلے لگا کر خاموش بیٹھ جاتی۔ پھر ایک رات وہ مجھ سے بولی، سنبل اگر اماں کی شادی ہو جائے تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کی شادی؟ مگر ہم تو ساتھ ہیں نا۔ ماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹا ساتھ ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات انسان کو فیصلہ لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد نکاح ہو گیا، سادہ تقریب، صرف چند قریبی لوگ۔ میں اس دن اماں کے ساتھ نہیں گئی، ماموں کے گھر ہی رہی۔ اماں نے واپسی پر مجھے گلے لگا کر کہا، کل میں تمہیں ساتھ لے چلوں گی، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں تمہارے بغیر نہیں۔ اگلے دن اماں مجھے لینے آئی، میں بہت خوش تھی، نئے کپڑے پہنے، بیگ تیار کیا۔ اماں کا چہرہ تھکا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں روشنی تھی۔ جب ہم ان کے نئے گھر پہنچے تو ایک درمیانے سائز کا فلیٹ تھا، صاف ستھرا۔ اماں نے مجھے اندر بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، درمیانی عمر کا، سنجیدہ چہرہ۔ وہ اماں کے شوہر تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر اماں کو اور سخت لہجے میں کہا، تم نے تو کہا تھا بچی ماموں کے پاس رہے گی۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن وہ میرے بغیر نہیں رہتی۔ انہوں نے صاف کہا، مجھے معاف کرنا، میں کسی اور کی اولاد پالنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات پہلے طے تھی۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ پھر فیصلہ کر لو، یا یہ ساتھ رہے گی یا تم، دونوں نہیں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ اسی رات اماں مجھے واپس ماموں کے گھر چھوڑ گئی۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ دروازے پر پہنچ کر ماں نے کہا، بیٹا تم بہت بہادر ہو، تھوڑا وقت گزرنے دو، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ میں نے سوال کیا، اماں میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتی؟ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ کچھ لوگ اپنوں کو قبول نہیں کر پاتے، لیکن تم میرے دل میں ہو ہمیشہ۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، لیکن وہ اسے آہستہ سے چھڑا کر پلٹ گئی۔ وہ پل جس میں نے اپنی ماں کو جاتے دیکھا، میرا دل ٹوٹا مگر زبان خاموش رہی۔ ماموں نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے آئے۔ ممانی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمبی نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، کمرے میں جا کر بیٹھو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بغیر کچھ کہے اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ ایک طرف رکھا، بستر پر لیٹی اور چھت کو دیکھتی رہی۔ وہ وعدہ جو ماں نے کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک نیا گھر نہیں تھا، بس ایک اور اجنبی جگہ تھی جہاں پھر سے خود کو تنہا محسوس کرنا تھا۔ ماں کو جاتے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں ہر وقت کھڑکی کے پاس بیٹھنے لگی۔ گلی سے آتی ہر آہٹ پر چونک جاتی، شاید اماں آ گئی ہوں۔ اسکول سے آ کر بستہ ایک طرف پھینکتی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ جاتی۔ بولنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، سننے والا کوئی تھا نہیں۔ ممانی نے جلد ہی میرے اس رویے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں اسکول سے آئی اور چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تو وہ کچن سے نکل آئی اور بولی، یہ روز روز کا رونا دھونا بند کرو، کسی کو کچھ کہو بھی تو جواب نہیں دیتی، جیسے احسان کر رہی ہو یہاں رہ کے۔ میں کچھ نہیں بولی، سر جھکا کر وہیں بیٹھی رہی۔ وہ پاس آئی اور اونچی آواز میں کہا، تمہاری ماں تو مزے سے اپنی نئی زندگی گزار رہی ہے اور یہاں تم بیٹھ کے ناک بہا رہی ہو، جا کر برتن دھو، دوپہر کے بچے ہوئے ہیں۔ میں چپ چاپ اٹھی اور کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ پانی ٹھنڈا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ممانی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی، ایسے رہے گی تو کسی کام کی نہیں بنے گی، سیکھ کچھ، ماں کی طرح بننا ہے تو کم از کم کام کرنا سیکھ۔ کبھی کبھار ماں آتی، زیادہ دیر نہیں رک سکتی، دروازے پر ہی کھڑی ملتی، میں ان کے گلے لگ جاتی اور بس روتی رہتی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتی، بس تھوڑا صبر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن ماں کے ساتھ ان کے شوہر بھی آئے۔ پہلی بار دیکھا انہیں یوں میرے قریب آتے۔ میں اندر جا رہی تھی تو انہوں نے ماں سے کہا، دیکھ لو، بچی جیسی دکھتی ہے ویسے بولتی نہیں، عجیب خاموش مزاج ہے۔ ماں نے آہستہ سے کہا، وہ بچی ہے اور حالات بھی کچھ ایسے رہے ہیں۔ انہوں نے کندھے اچکائے، خود میری طرف سے کہہ دو، بار بار یہاں نہ بند کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ میں نے دروازے سے سنا تھا اور اندر جا کر خاموشی سے کتاب کھول لی۔ حروف تو سمجھ آ رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اب ماں کا آنا بھی کم ہوتا گیا۔ پہلے مہینے میں 2 بار آتی، پھر 1 بار، پھر بس فون پر بات ہو جاتی۔ ممانی نے فون پر بات کرتے وقت بھی وقت مقرر کر دیا، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی، لائن فالتو مصروف رہتی ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک تقریب تھی، سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں باہر بینچ پر اکیلی بیٹھی رہی۔ اسکول کی مس نے پوچھا، بیٹا تمہاری ماما نہیں آئی؟ میں نے دھیرے سے کہا، وہ مصروف تھی۔ واپسی پر جب سب بچے گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہے تھے، میں پیدل آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ممانی نے کھولا اور فوراً بولی، کہاں رہ گئی تھی؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تجھے ڈھونڈنے کا۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو اماں کا چہرہ نظر آیا جو اب صرف یاد بن چکا تھا۔ ایک روز اماں آئیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، اندر کچھ پرانے کپڑے اور میری ہی ایک چھوٹا سا کھلونا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی، پر ممانی نے تانا دے دیا، ادھر خیرات دینے آئی ہو؟ کچھ لے جا بھی سکتی ہو، جگہ بھی خالی ہو جائے گی۔ ماں خاموشی سے اٹھی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئی۔ میں ان کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم جیسے زمین سے بند گئے تھے۔ ماں کی عدم موجودگی کا مطلب صرف تنہائی نہیں تھا بلکہ ہر دن ایک نئے امتحان کی صورت ہوتا جا رہا تھا۔ ممانی کے لہجے میں اب ترس نہیں، صرف تانا تھا۔ ماموں مصروف تھے، بس کام سے آ کر اخبار پڑھتے اور سو جاتے۔ وقت گزر رہا تھا لیکن وہ خلا گہرا ہوتا جا رہا تھا، جیسے میں ایک آواز بن چکی تھی جو ہر رات دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور اسکول میں عید کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہر کلاس میں بچے نئے کپڑوں، جوتوں اور چڑیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کلاس کی لڑکیاں چھوٹے کارڈز بانٹ رہی تھیں جن پر لکھا تھا،
عید مبارک میری دوست۔ میں بھی چاہتی تھی کہ کسی کو کارڈ دوں، لیکن میرے پاس نہ کارڈ تھا نہ کوئی دوست جسے دے پاتی۔ گھر میں ممانی کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے مختلف دکانوں سے کپڑے، مہندی اور جیولری خرید رہی تھی۔ ماما نے برآمدے میں کپڑوں کا ایک بڑا تھیلا رکھا اور بولی، دیکھ لینا، اس بار تم دونوں کی عید سب سے الگ ہوگی۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، لیکن میری نظریں اس تھیلے پر بار بار جا رہی تھی۔ عید سے 2 دن پہلے میں نے ہمت کر کے ممانی سے پوچھا، ممانی میرے لیے بھی نئے کپڑے آئیں گے؟ وہ ذرا رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم پر بھی خرچ کریں گے؟ تم کوئی خاص مہمان ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، بس ایک جوڑا عید کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں اچانک غصے کی چمک آ گئی۔ پاس آ کر بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں رہتی ہو، کھاتی ہو، اور اب مانگنے بھی لگ گئی ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا بھیک مانگنا؟ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ قریب آئیں اور میرے بازو کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہیں نہیں پتا تم کیا ہو؟ ایک بوجھ، منحوس ہو تم۔ جس دن آئی ہو سکون غائب ہو گیا اس گھر سے۔ پھر انہوں نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں پیچھے ہٹی، لیکن وہ رکی نہیں۔ مار پیٹ کے بعد مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے نیلا نشان تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ عید کی صبح سب تیار ہو رہے تھے۔ ممانی کی بیٹیاں نئی فراکیں پہن کر ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں۔ مہندی کے رنگ ان کے ہاتھوں پر چمک رہے تھے اور کانوں میں جھمکے ہل رہے تھے۔ میں پرانے کپڑوں میں کونے میں بیٹھی تھی۔ کسی کو میری موجودگی کا احساس بھی نہیں تھا۔ ممانی نے سب کو ناشتہ دیا، لیکن میرے لیے کچھ نہ رکھا۔ ماموں ناشتے کے بعد مسجد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ممانی نے کہا، تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ گی؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اٹھی اور برتن دھونے لگی۔ ہاتھوں میں درد تھا پر ممانی کا ڈر دل پر بھاری تھا۔ دوپہر کو کچھ رشتے دار ملنے آئے۔ ممانی نے سب کے سامنے مجھے بہت فرمانبردار بچی کہہ کر متعارف کروایا۔ ایک خاتون نے پوچھا، یہ بھی عید پر کچھ پہن کر آئی ہے یا بس یوں ہی؟ ممانی نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں سب کو اپنے لائق ہی ملتا ہے۔ میں نے بات کا مطلب تو پورا نہیں سمجھا، لیکن ان کے لہجے کی چبھن صاف محسوس کی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر میں نے ماں کا دیا ہوا وہ کھلونا نکالا جو وہ آخری بار لائی تھی۔ اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، جیسے وہ بھی تھک گیا ہو۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میری عمر کے بچے جب خوشیوں کے خواب دیکھتے ہیں، میں نیند میں بھی یہی سوچتی تھی کہ اگلی صبح شاید یہ گھر میرا ہو جائے، شاید ممانی مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھ لے۔ لیکن صبح جب آنکھ کھولتی حقیقت وہی رہتی۔ وہ پہلی عید تھی جب میں نے خود کو الگ محسوس کیا۔ میرے دل میں پہلی بار خیال آیا کہ شاید میری موجودگی سے واقعی کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی خیال میرے اندر گھر کر گیا۔ میرے خواب جو کبھی بہت سادہ ہوا کرتے تھے، اب چپکے چپکے مرنے لگے تھے، اور خود ہی وہ تو جیسے کب کی چھوٹ چکی تھی۔ عید گزر چکی تھی، اسکول کھل چکا تھا اور سب بچے اپنے نئے کپڑوں اور تفریحی کہانیوں میں مصروف تھے۔ میرے پاس بتانے کو کچھ نہ تھا، بس ایک مسکراہٹ تھی جو میں خود سے روز باندھ لیتی تھی تاکہ کوئی میرے اندر کے سناٹے کو نہ پہچان لے۔ ایک دن اسکول سے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں اندر بیٹھی تھی۔ میں خوشی سے ان کی گلے لگ گئی۔ وہ چپ تھی۔ میں نے پوچھا، اماں یہاں کب تک رہو گی؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، آج آخری دن ہے، کل جا رہی ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گئی، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ملک سے باہر، تمہارے ابو کے ساتھ۔ نوکری کا موقع ہے، بہتر زندگی ہے۔ اور میں؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے ماموں کا گھر ہے، وہ تمہاری ذمہ داری نبھائیں گے جیسے اب تک نبھائی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ان کے جانے کے دن صبح بہت خاموشی سے شروع ہوئی۔ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے میرے لیے کچھ کپڑے رکھے، ایک چھوٹا خط اور ایک قرآن پاک۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، لیکن آواز میں نرمی تھی۔ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی مجھے برا سمجھو تو معاف کر دینا۔ دروازہ بند ہوا تو ایک در بھی میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے خط پڑھا تو صرف یہی لکھا تھا، سنبل کبھی ہار مت ماننا، تم بہت خاص ہو۔ ان کے جانے کے بعد ممانی کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ اب کھانے پینے کی چیزوں پر بھی باتیں بناتی۔ ایک دن شام کو پانی کی بوتل فریج سے نکالی تو پیچھے سے ممانی کی آواز آئی، یہ بوتل کس کی ہے؟ تم نے اجازت لی تھی؟ میں نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، پانی پینا تھا۔ ہماری چیزیں یوں کھائی جائیں گی تو پھر تمہاری ماں کے پیسے بھی آنے چاہیے نا۔
انہوں نے بوتل ہاتھ سے کھینچ لی اور واپس رکھ دی۔ ماموں سامنے بیٹھے تھے، کچھ نہیں کہا، اخبار سے نظریں بھی نہیں ہٹائی۔ مجھے جلدی سمجھ آ گیا کہ یہ گھر اب محض چھت ہے، دل نہیں۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام میرے لیے الزام بن جاتا۔ ایک دن اسکول سے دیر ہو گئی تو ممانی نے شام کو سب کے سامنے کہا، یہ لڑکی اب بگڑتی جا رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتی ہے۔ ماموں وہیں بیٹھے تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش رہے۔ ممانی کی بیٹیاں مجھ سے بات کرنے بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک دن ان کی کتابیں نیچے گر گئی، میں نے اٹھانے کی کوشش کی تو ایک نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا، امی کہتی ہیں تمہارے چھونے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ممانی کا رویہ روز کچھ اور سخت ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر میں کھانے کے برتن دھو رہی تھی تو ہاتھ کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ممانی نے جھانک کر دیکھا اور کہا، سیکھ لو کام، ورنہ یوں ہی کٹتی رہو گی۔ ماموں کمرے میں تھے لیکن ان کے کان شاید بند ہو چکے تھے۔ رات کو میں قرآن اٹھا کر بیٹھ گئی جو ماں نے دیا تھا۔ آیات پڑھتے پڑھتے آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے آہستہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی کسی کا پیار دے دے۔ اب میں خاموشی میں جینا سیکھ رہی تھی۔ ممانی کی سخت باتوں پر جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ ماموں کی بے نیازی کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ خودی جو کبھی میری دوست تھی اب میرے اندر کی گہرائی میں کہیں دب گئی تھی۔ میں میٹرک امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ وقت کا زیادہ حصہ کمرے میں گزرنے لگا تھا۔ کتابیں، سوال نامے، پرانے پیپرز اور دعائیں، بس یہی میرے روز کا معمول بن گیا تھا۔ گھر کے حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ ممانی کا رویہ سخت، ماموں کی خاموشی اور گھر کے واقعی افراد کی بے نیازی، بس اب میں شکایت کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ان دنوں حارث اکثر میرے کمرے کے دروازے سے گزرتے ہوئے ٹھہرتا اور ایک نظر کتابوں پر ڈالتا۔ کبھی کبھی آ کر پوچھ لیتا، کون سا پرچہ قریب ہے؟ میں مختصر سا جواب دیتی، سائنس یا ریاضی۔ وہ زیادہ بات نہ کرتا اور میں بھی رسمی انداز میں جواب دے کر پڑھائی میں لگ جاتی۔ ایک دن شام کو لائٹ چلی گئی، سب برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ممانی کی بیٹیاں گانے لگا رہی تھیں اور میں ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ حارث پاس آ کر بیٹھ گیا، سنا ہے تمہاری سائنس کی تیاری اچھی ہو گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم بہت آگے جاؤ گی سنبل، تم میں کچھ خاص ہے۔ میں نے نظریں چرا لیں اور دل میں سوچا، یہ وہی لفظ ہے جو ماں نے جاتے وقت کہا تھا۔ کچھ دن بعد ممانی کی آواز گھر میں گونجی، یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ میرا بیٹا اور یہ لڑکی؟ میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی۔ باہر آ کر دیکھا تو ممانی حارث سے لڑ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ یہ وہی ہے نا جو روز کمرے میں بند رہتی ہے، اسی سے شادی کرو گے؟ ایک یتیم منحوس بوجھ۔ حارث نے غصے میں کہا، بس کرے امی، وہ ان سب باتوں کی حقدار نہیں ہے۔ نہیں، سننا ہوگا اسے، اس نے تمہیں پھنسایا ہے، ہم سب کو بے وقوف بنایا ہے۔ ممانی کی چیخ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ پھر ممانی نے میری طرف اشارہ کیا، تم ماؤ باہر، تم نے میرے بیٹے کو کیسے قابو میں کیا؟ میں ساکت کھڑی رہی۔ حارث نے ممانی کو روکا، امی پلیز، اسے کچھ مت کہیں۔ اگر میں نے شادی کی بات کی ہے تو اپنی مرضی سے کی ہے، اسے مت گھسیٹیں اس میں۔ نہیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ میں تمہاری شادی اپنی بھانجی سے طے کر چکی ہوں، تمہاری بہنوں جیسی لڑکی سے، نہ کہ کسی پرائی کے بوجھ سے۔ اس کے بعد کئی دن تک گھر کا ماحول خراب رہا۔ حارث مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نظریں کئی بار یہ احساس دلاتی کہ اس کا فیصلہ وقتی نہیں تھا۔ ممانی نے میرے ساتھ سلوک اور برا کر دیا، کھانے کے اوقات بدل دیے، کام بڑھا دیے اور بات بات پر تانا دینا معمول بن گیا۔ ایک صبح مجھے معلوم ہوا کہ حارث چپ چاپ گھر چھوڑ گیا ہے۔ کوئی نوٹ، کوئی پیغام نہیں چھوڑا۔ ممانی پاگلوں کی طرح گھر میں چلتی رہی۔ سب کچھ تباہ کر دیا اس لڑکی نے، میرا بیٹا گھر چھوڑ گیا۔ ماموں آفس سے آئے تو ممانی نے رو رو کر سب سنا۔ یہی تو دن دکھانے تھے اس لڑکی نے، تم نے ہی پال پوس کے سر چڑھا دیا اسے، دیکھ لیا نتیجہ۔ ماموں نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر خاموش ہو گئے۔ میں نے سب کچھ سنا مگر اندر جا کر ایک لفظ نہ کہا۔ میں نے حارث کو کبھی ایسا نہ کہا، نہ اشارہ دیا، نہ کوئی بات کی۔ مجھے بس اس کی خاموش ہمدردی محسوس ہوتی تھی، جو شاید پہلے کسی نے نہ دی تھی، مگر اب وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد ممانی کا رویہ بدترین ہو گیا۔ ان کی بیٹیاں بھی بات بات پر طنز کرنے لگی۔ ہمارے بھائی کو قابو میں کرنے والی لڑکی یہی تو تھی، نہ شکل نہ خاندان، اور خواب شہزادی کے۔ مجھے ہر روز یہی سننے کو ملتا۔ ایک دن ممانی نے سب کے سامنے کہا،
اب اس کا کمرہ بھی بند کر دینا چاہیے. کہاں کی عزت دار ہے یہ. میں نے سارا دن کمرے میں گزارا. کھڑکی سے باہر آسمان دیکھتی رہی. شام کو بارش شروع ہو گئی. آسمان جیسے میرے اندر کا حال سن رہا ہو. حارث کے جانے کے بعد گھر میں میری موجودگی بوجھ سے بھی بدتر بن گئی. ہر کوئی مجھے قصوروار سمجھتا. ماموں اب بھی چپ تھے، جیسے کوئی ان کے دل میں کچھ رہا ہی نہیں. اس رات میں نے پھر قرآن کھولا اور آہستہ سے پڑھتی رہی. جو الفاظ سمجھ نہیں آتی تھی انہیں آنکھوں سے چپ چاپ بہا دیتی تھی. میں نے خود سے عہد کیا کہ کسی کو اب کوئی وضاحت نہیں دوں گی. میرے حصے کی تنہائی شاید اور بڑھنے والی تھی، مگر میں تیار تھی، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ جس دن انسان خود سے بات کرنا سیکھ جائے اس دن دنیا کی ہر آواز مدھم ہو جاتی ہے. میٹرک امتحانات کے بعد مجھے پہلی بار لگا جیسے میں نے کچھ حاصل کیا ہو. نتیجہ آنے میں بھی کچھ ہفتے باقی تھے، لیکن میں ذہنی طور پر آگے کی تعلیم کی تیاری کر رہی تھی. میں جانتی تھی کہ اگر کچھ بننا ہے تو یہی وقت ہے. ایک دوپہر ممانی کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی. میں ہمت کر کے ان کے پاس گئی. ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. ممانی، مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے. فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ قریب ہے. انہوں نے چھری روک کر میری طرف دیکھا. کالج؟ تم؟ کیا تمہیں لگتا ہے ہم تم پر خرچ کریں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا. میں محنت کروں گی، اچھے نمبر لا کر اسکالرشپ لینے کی کوشش کروں گی. وہ ہنسنے لگی. ہاں، اور پھر تم کہو گی کہ ڈاکٹر بننا ہے یا کسی اچھے لڑکے سے شادی کرنی ہے. خواب دیکھنا بند کرو، ہمارے لیے ہی مشکل ہے. ماموں صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. میں وہیں چلی گئی. ماموں جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے اخبار نیچے رکھا. ہاں بیٹا. کالج میں داخلہ لینا ہے، تھوڑے پیسے چاہیے فارم اور یونیفارم کے لیے. ماموں نے کچھ کہنے سے پہلے ہی ممانی کی آواز آئی. ہم اپنے بچوں کی فیسیں دے دیں تو احسان ہوتا ہے، یہ تو جیسے سونے کی چمچ مانگ رہی ہے. ماموں خاموش ہو گئے اور دوبارہ اخبار کھول لیا. میں کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. اسی رات سب کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے. میں بھی اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے بیٹھ گئی. کتاب کھول کر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ممانی کی چیخ سنائی دی. میرا سیٹ، میرا زیور کہاں گیا؟ پہلی پہل تو میں سمجھی کہ شاید واقعی کچھ گم ہو گیا ہے، مگر چند منٹوں میں جب انہوں نے سب کو کمرے میں جمع کر لیا، ماموں بھی پریشان ہو کر کمرے میں آئے. کیا ہوا؟ ممانی نے ڈبہ خالی دکھایا. سارا زیور غائب ہے اور میں نے خود اپنے کمرے میں رکھا تھا. میں دروازے کے قریب کھڑی تھی. انہوں نے میری طرف انگلی اٹھائی. اور یہی لڑکی شام سے میرے کمرے کے آس پاس تھی، اسی نے لیا ہوگا. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے کچھ نہیں لیا، میں تو اپنے کمرے میں تھی. جھوٹ مت بول. جس دن تم نے کالج کی بات کی اسی دن یہ سب ہو گیا. شکل سے ہی چالاک لگتی ہو. ممانی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. ماموں نے کہا. ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سنبل بچی ہے. ماموں نے انہیں گھور کر کہا. بچی؟ آپ کی یہ بچی اب بڑی ہو چکی ہے، اور چور بھی. میں قدم پیچھے ہٹاتی گئی. دل جیسے حلق میں آ گیا ہو. میں نے ماموں کی طرف دیکھا. وہ خاموش کھڑے تھے. کمرے کی تلاشی لو اس کے، ممانی نے کہا. ماموں نے آہستہ سے میری طرف دیکھا. بیٹا، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں دکھانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولی. ٹھیک ہے، تلاشی لے لے. میں نے کمرے کا دروازہ کھولا. ممانی، ماموں اور ان کی بیٹیاں اندر آ گئے. وہ سیدھا میرے بستر کے نیچے جھکی اور پھر اگلے لمحے ممانی نے اپنے زیورات کا ڈبہ نکال لیا. دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اسی نے چوری کی ہے. میری سانس رک سی گئی. میں نے وہ ڈبہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب وہ میرے کمرے سے نکل رہا تھا. میں نے نہیں رکھا یہ یہاں. میری آواز کپ کپا رہی تھی. ممانی ہنسی. ہاں ہاں، کوئی جن لے آیا ہوگا اور تم بے قصور ہو. ماموں نے کچھ نہیں کہا. ان کی خاموشی سب سے بڑا فیصلہ تھی. میری نظروں میں ان کی وہ نظریں آج بھی قید ہیں. سب کے جانے کے بعد میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی. میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھائی. دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا. میں سجدے میں گئی اور پہلی بار بغیر کسی دعا کے بس رونے لگی. لفظ ختم ہو چکے تھے، صرف آنسو تھے. آنکھوں سے بہتے بہتے میرے چہرے کو بھگو چکے تھے. لبوں پر بس اتنا تھا. یا اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، تو جانتا ہے نا. میں نے سر اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا، بس یہی کہتی رہی. جب تک تو مجھے بے گناہ ثابت نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گی. رات دیر تک سب میرے کمرے کے باہر کھڑے باتیں کرتے رہے. ممانی کی بیٹیاں چپکے چپکے ہنس رہی تھیں. ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا. امی، اب اسے نکال دو نا، چوروں کی جگہ گھر میں نہیں ہوتی.
दूसरी बोली, या तो पुलिस बुलाओ या अम्मा की बात मानो। मैंने सुना, हर लफ्ज सुना, मगर अपनी जगह से नहीं हिली। मैंने दुआ तो खत्म कर ली थी, लेकिन सर अब भी सजदे में था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उठूंगी नहीं जब तक मेरा रब मेरे लिए इंसाफ न कर दे। कमरे का दरवाजा होले से खुला, किसी के कदमों की आवाज आई। ये मामू थे। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहे, फिर अंदर आए। मैं अब भी सजदे में थी। सुंबल बेटा, कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर कुछ गलती हुई है तो बता दो, हम बैठकर बात कर लेंगे। मैंने आहिस्ता से सर उठाया, आंखें आंसू से भीगी हुई थी। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आप चाहें तो मुझे निकाल दें, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मामू ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, जैसे उनके दिल में कोई लड़ाई हो रही हो। ममानी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कमर पर रखकर बोली, अब ये मजलूम बनने का ड्रामा है। डिब्बा कमरे से निकला है और बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। मामू ने फिर मेरी तरफ देखा, बेटा, तुम्हें अगर लगता है कि तुम सच पर हो तो रब जरूर तुम्हारे हक में फैसला करेगा। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी, सब अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद का कोई सरोकार न था। मैंने जय नमाज लपेटी नहीं, बस उसे गोद में रख कर एक कोने में बैठ गई। दिल बेआराम था, लेकिन ईमान मजबूत। सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल और बोझल था। ममानी का चेहरा फातिहाना था, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मामू खामोश बैठे थे, बच्चों की सरगोशियां जारी थी। ममानी ने जोर से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, इस लड़की को यहाँ नहीं रखना। अगर ये यहाँ रही तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मामू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बोल न सके। शायद वो सोच रहे थे कि एक तरफ खानदान है, दूसरी तरफ एक बेसहारा लड़की। मैंने खुद से कहा, अगर यहाँ रहना इज्जत के बगैर है तो ऐसी छत का क्या फायदा। मैंने खामोशी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और कपड़ों की छोटी सी गठरी बांधनी शुरू की। दिल में अजीब सुकून था, जैसे मैं सब कुछ रब पर छोड़ चुकी थी। लेकिन मेरे उठने से पहले कुछ होना बाकी था। बाहर से शोर की आवाज आई, दरवाजा जोर से खुला। ममानी की चीख सुनाई दी, अरे मेरा डिब्बा, ये दूसरा कहाँ से आया? मैं दरवाजे के पास गई, देखा तो वही जेवर का दूसरा सेट सोफे के पीछे पड़ा था। ममानी के हाथ कानों पर थे। ये तो मैंने खुद यहाँ रखा था। फिर मामू ने तेज लहजे में कहा, तो जो डिब्बा तुमने कल दिखाया था वो? ममानी के चेहरे का रंग बदल गया, वो गड़बड़ा गई। मैंने गलती से रख दिया था शायद। मामू ने गुस्से में कहा, तुमने इल्जाम लगाया और ये इल्जाम सुंबर पर लगा। वो पूरी रात सजदे में रोती रही, और तुमने ये सब किया। मैं पीछे हट गई, आंखों से आंसू निकले, लेकिन आज वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये वो लम्हा था जब मेरा रब मेरे लिए बोल उठा था। मेरे दिल ने कहा, सजदा कबूल हो गया है, अब उठ जा, तेरा इंसाफ हो चुका है। घर में जैसे जैसे जेवर के मामले की हकीकत सामने आई, माहौल बदला जरूर, मगर खामोशी के साथ। ममानी शर्मिंदा होने की वजह खामोश हो गई, ना कोई माफी ना कोई वजाहत। मामू दिन भर ऑफिस में रहते, रात को आकर खामोशी से अखबार पढ़ते और मैं कमरे में ही रहती। बस एक फर्क आया था, अब कोई मुझ पर खुलकर इल्जाम नहीं लगाता था, लेकिन दिलों की दीवारें अपनी जगह बाकी थी। 2 दिन बाद जुमे की रात थी, सब लोग जल्दी सो गए। मैं रात देर तक पढ़ रही थी। सुबह कॉलेज का दाखिला फॉर्म जमा करवाने का आखिरी दिन था। मामू ने पैसे तो नहीं दिए थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी कारकर्दगी देखकर कुछ राहत का वादा किया था। बस उम्मीद बाकी थी। तकरीबन 3 बजे के करीब अचानक दरवाजा जोर से बजा। पहले लगा शायद किसी ने गलती से खटखटाया हो, मगर अगले लम्हे दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। सबकी नींद एक साथ टूट गई। ममानी की चीख सुनाई दी, कौन है? क्या हो रहा है? दरवाजा टूटा और 3 नकाबपोश अंदर घुस आए। सबको कमरे से निकाला गया, हॉल में बिठा दिया गया। एक ने पिस्तौल लहराई, खामोशी से बैठो वरना अंजाम बुरा होगा। ममानी की बेटियां रो रही थीं। ममानी खुद बेहोश होने के करीब थी। मामू ने खामोशी से सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन डाकू किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सब कमरों की तलाशी लेना शुरू की। अलमारियां, दराजे, बैग, जेवर, नकदी, जो कुछ हाथ लगा ले गए। सिर्फ एक कमरा बंद रहा, मेरा कमरा। वही कमरा जहां मैं उस वक्त चाय नमाज पर बैठी थी और रब का शुक्र अदा कर रही थी। डाकुओं ने हर कमरे का सामान निकाला, सिर्फ मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं की। शायद वक्त कम था, या शायद कुदरत ने वहां तक पहुंचने ही न दिया।
मैं सब कुछ सुनती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुबह जब सब कुछ खत्म हो चुका था और डाकू जा चुके थे तो घर में कयामत का मंजर था। फर्श पर सामान बिखरा हुआ, दीवारों पर धक्के और निशानात। ममानी की आवाज गूंज रही थी, मेरा सब कुछ चला गया, सोना, जेवर, बेटियों का जहेज, कुछ नहीं बचा। मामू ने हाथ से सर थाम लिया, सब कुछ लुट गया। फिर अचानक ममानी की नजरें मेरे कमरे की तरफ उठी। दरवाजा खुला और मैं बाहर निकली। मेरे चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। ममानी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, इसका कमरा तो वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं गया। यही वो मनहूस है, इसकी बद्दुआ लग गई। मैं कुछ नहीं बोली। मामू ने ममानी की तरफ देखा, क्या बकवास कर रही हो, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई? ममानी की चीख अब बैन में बदल गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक बात की थी, शायद सच ही कहा था, ये मनहूस है। मामू उठे और एक जोरदार थप्पड़ ममानी के गाल पर मारा। सब चौंक गए। ये पहला मौका था जब मामू ने आवाज उठाई, बस बहुत हो गया, जो कुछ इस बच्ची के साथ तुमने किया इसका नतीजा आज देख लिया। रब ने तुम्हें दिखा दिया कि इंसाफ क्या होता है। तुमने इसे चोर कहा, धुतकारा, रुलाया, और आज सारा घर खाली और इसका कमरा महफूज। ये रब का फैसला है। ममानी जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपाया। मैंने क्या कर दिया? सब कुछ लुट गया, मेरी बच्चियों का नसीब भी ले गई है। मामू ने मेरी तरफ देखा, सुंबल बेटा, तुमने हम सबको आईना दिखा दिया और हमने तुम्हें कभी बेटी समझा ही नहीं। मेरे लबों पर खामोशी रही। ममानी ने मेरे पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, जो नहीं करना चाहिए था। वो भी कहा जो तुम्हारी नहीं थी वो भी छीन ली। मैंने आहिस्ता से उनके हाथ थामे। मैंने आपसे बद्दुआ नहीं की, मैंने सिर्फ अपने रब से इंसाफ मांगा था। मामू की आंखों में नमी थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन लफ्ज शायद शर्मिंदगी के बोझ तले दब गए। उस दिन के बाद घर में सकूत छा गया। डाकू सब कुछ ले गए थे, मगर सबसे कीमती चीज जो बाकी रह गई थी वो ये सबक था कि जिस पर जुल्म होता है अगर वो रब से मांग ले तो जमीन वाले हार जाते हैं। मैं अपने कमरे में वापस आई, जयनमाज को लपेटा और आसमान की तरफ देखा। वहां कोई मुस्कुरा रहा था, शायद वही जो हर वक्त मेरे साथ था। घर पर हमले के बाद सब कुछ बदल चुका था। अलमारियां खाली थीं, जेवर जा चुका था। दीवारों पर खिंचाव, फर्नीचर पर खराशे और चेहरों पर सन्नाटा था। ममानी दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, ना कुछ कहती ना किसी से बात करती। उनकी आवाज में जो कभी तेज धार थी अब एक शिकस्त खुर्दा थकन थी। मामू के लहजे में पहली बार नरमी थी। जब कमरे से गुजरते तो मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक देकर कहते, बेटा कुछ चाहिए हो तो बता देना। मैं इनकार में सर हिला देती। दिल अभी भी मोहतात था, जैसे बरसों के सलूक ने यकीन का दामन कमजोर कर दिया हो। एक शाम मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी कि ममानी आहिस्ता से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नजरें झुकाए बोली, सुंबल तुमसे बात करनी है। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी, चुपचाप सुनने लगी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, जुबान से, अमल से, हर तरीके से। मेरे अपने दिल में कुछ ऐसी सख्ती आ गई थी जो अब जाके पिघली है। शायद जब सब कुछ लुट गया तब समझ आया कि असल नुकसान तो हम खुद करते आए हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे किसी बात का शिकवा नहीं ममानी, जो कुछ गुजरा वो वक्त था, गुजर गया। उन्होंने रुंधी हुई आवाज में कहा, काश ये बात पहले समझ आती। तुम इस घर में सबसे बेहतर साबित हुई और मैं सबसे कमजोर। अगर माफ कर सको तो करना। मैं खामोश रही, बस नजरें झुकाकर सर हिला दिया। 2 दिन बाद मामू की फोन पर एक कॉल आई। वो कमरे में जाकर बात करने लगे, चेहरे पर हैरत फिर सुकून। जब बाहर आए तो बोले, हारिस वापस आ रहा है, कल सुबह की फ्लाइट है। सब एक दूसरे को देखने लगे। ममानी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का शुक्र है वो सलामत है। हारिस की वापसी पर माहौल एकदम बदल गया। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी और शर्मिंदगी का इम्तजाज था। उसकी नजरें सब पर पड़ी और फिर मुझ पर। मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई पुरानी पहचान दोबारा नजर आ गई हो। ममानी सबसे पहले आगे बढ़ी, बेटा हमसे गलती हो गई थी, हमने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारा फैसला ठीक था। हारिस ने उनका हाथ थामा, अम्मी जो चला जाता है उससे सबक मिलता है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप सब मेरे फैसले को समझें, बस। उस रात पहली बार ऐसा हुआ कि सब अफराद एक साथ दस्तरखान पर बैठे। बातें हुई, कह के सुनाई दिए।
मेरी मौजूदगी पर अब कोई नजर उठाकर नहीं देखता था, बल्कि ममानी ने खुद मुझे आवाज देकर साथ बुलाया था। जब सब सोने चले गए तो ममानी मेरे कमरे में आई। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें वही टूटी हुई चूड़ियां थीं जो बरसों पहले मेरी किसी ईद पर मानी ने दी थी। वो चूड़ियां जो कभी ताना बनी थी अब निदामत बनकर मेरे सामने थी। ये तुम्हारी हैं, संभाल कर रखी थी, आज वापस कर रही हूँ किसी और इरादे से। मैंने देखा वो मेरी आंखों में झांक कर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनो, मेरे बेटे की बीवी। मेरे लब साकत हो गए। चंद लम्हे तक कुछ समझ न आया। वो बोलती रही, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर की, लेकिन अब दिल साफ है, नीयत भी और ख्वाहिश भी। मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या हारिस इस फैसले में शामिल है? ममानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बात तो उसने ही हमसे दोबारा कही थी। इस बार हमने सुने बगैर इनकार नहीं किया। अगले दिन हारिस मेरे पास आया। वो आहिस्ता से बोला, सुंबल, मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज समझा था, और अब अगर तुम राजी हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हमसफर बनो। मैंने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर कहा, मेरी जिंदगी के फैसले में रब की रजा हमेशा शामिल रही है। अगर वो मंजूर करे तो मैं भी इनकार नहीं करूंगी। मामू ने चंद दिनों बाद बात को रस्मी शक्ल दी। ममानी ने अपने हाथों से मेरा जोड़ा निकाला, जो कुछ बचा था वही दिया, लेकिन पहली बार अपनी मर्जी से। वो जो कभी मेरे होने पर एतराज करती थी, अब मेरी जात को इस घर का हिस्सा बनाने पर खुश थी। घर की फजा बदल चुकी थी। जिस दीवार पर इल्जाम की दरारें थीं, वहां माफी की रोशनी थी। मैं अपने कमरे में बैठी माँ का दिया हुआ कुरान उठाकर खोला और पहली बार उस आयत पर रुक गई, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, सब कुछ उसी के हाथ में है। मेरी अम्मी को भी इत्तला दी गई। उन्होंने भी सजदा शुक्र किया, मगर वो दूर बैठी थी, शादी में शिरकत न कर सकी। शादी सादगी से हुई, करीबी रिश्तेदार, चंद जान पहचान के लोग, और वही घर जहाँ मेरे बचपन के जख्म भरने में बरसों लगे थे, अब मेरी जिंदगी के एक नए बाब का आगाज बन रहा था। हारिस ने निगाह के वक्त मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, आज तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं, मेरे ईमान का हिस्सा भी हो। ममानी ने मेरे सर पर हाथ रखा, कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोली, बेटी कहने की हिम्मत पहले कभी न हुई, लेकिन आज ये लफ्ज दिल से निकल रहा है। मामू ने मेरे हाथ में कुरान रखा और आंखों में नमी लिए कहा, यही था वो मकाम जहां हम सबको पहुंचना था। देर जरूर हुई, लेकिन शायद यही रब की हिकमत थी। नई जिंदगी शुरू हुई तो एहसास हुआ कि सुकून आलीशान घरों से नहीं, दिलों की सफाई से मिलता है। हारिस की बातों, उसकी सोच और रवैये ने मुझे बार बार याद दिलाया कि मेरे सब्र की कदर वो पूरी तरह जानता है। वो अक्सर मुझे कहता, सुंबल, तुमने जिस तरह जिंदगी को बर्दाश्त किया वो सिर्फ बर्दाश्त नहीं थी, वो ईमान था। चंद महीने बाद ममानी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने जिगर के मर्ज की तशखीस की। दवा, परहेज, इलाज सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर वही झिझक थी जब भी वो मुझसे नजरें मिलाती। एक शाम वो सोफे पर नींद बेहोश सी लेटी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, दवा दी, पानी पिलाया और फिर सरहाने बैठ गई। वो आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ तुम दिल से मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी, मैं जो कुछ कर चुकी हूँ। मैंने उनकी बात काट दी। ममानी, अगर दिल में बोझ रखा जाए तो इबादत भी बेअसर हो जाती है। मैंने आपको उस दिन ही माफ कर दिया था जब मेरे कमरे का दरवाजा बंद रहा और डाकू बाकी सब कुछ ले गए थे। वो दिन सिर्फ आपके लिए सबक नहीं था, वो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम था। वो रोने लगी, मुझे लगता है मेरा वक्त कम है। मैंने उनका हाथ दबाया, तो फिर इस वक्त को सच में अच्छा बनाए, हम वो सब भूल जाएं जो गुजर गया। उनकी खिदमत का वक्त मेरे लिए बोझ नहीं था, एक मौका था कि मैं वो किरदार अदा करूं जो मुझे सौंपा गया था। नरमी, खिदमत और मुआफी का। दिन रात, दवा से लेकर खाने तक, मैंने वो सब कुछ खुद किया जो शायद किसी और के बस का नहीं होता। हारिस ने एक दिन मुझे कहा, तुम उनसे इस तरह पेश आ रही हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब दिल में नफरत ना हो तो खिदमत बोझ नहीं लगती, और जब माफी रब की रजा के लिए हो तो दिल हल्का हो जाता है। चंद माह बाद ममानी बिस्तर पर थी, जिस्म कमजोर, आवाज मध्यम और सांस टूटी टूटी सी। मैं उनके पास बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे सब कुछ कहने की अब जरूरत नहीं रही थी। उस दिन मुझे पहली बार उनकी खामोशी पर रहम आया, नफरत नहीं। उन्होंने आंखों में मुझे देखा और हल्के से कहा, बेटी। बस इतना काफी था। उनकी बीमारी बढ़ती गई, लेकिन घर में किसी को फर्क नहीं महसूस होने दिया।
میں نے سیکھ لیا تھا کہ گزرے ہوئے دنوں کو گالی دے کر آج کو خراب نہیں کیا جا سکتا، اور ماضی کی تلخیوں کو پی جانا بعض اوقات سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ممانی کی موت ایک خاموش لمحے میں آئی، کوئی چیخ، کوئی ماتم نہیں، بس ایک سانس رکی اور قصہ مکمل ہو گیا۔ جنازہ سادہ تھا، لوگ آئے، دعا کی اور چلے گئے۔ میں ان کی قبر پر کھڑی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اگر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما۔ اب وقت گزرنے لگا، میں اور حارث ایک نارمل خاموش زندگی گزارنے لگے۔ ہم نے اپنے لیے کوئی بڑا خواب نہیں بنایا تھا، بس یہی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ ماموں بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اکثر کہتے، سنبل، تم اگر نہ ہوتی تو شاید یہ گھر بکھر چکا ہوتا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تھی، کچھ کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ حارث اور میری بیٹی میرے پاس آئی جب 4 سال کی ہو چکی تھی۔ پوچھنے لگی، امی، آپ اتنی خاموش کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اسے گود میں لیا، کیونکہ خاموشی وہ سن لیتی ہے جو شور میں کھو جاتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے معافی دی کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے لیے انصاف میرے صبر نے دلوایا۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ وہ کبھی بے قصور کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔